بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ انسان کیا ہے اور کس طرح اس کی تخلیق ہوئی۔ بعض غیر مسلم مفکرین نے انسان کی ارتقاء منازل کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان پہلے بندر کی شکل میں تھا جو بتدریج ارتقاء منازل طے کرتا ہوا موجودہ شکل میں آیا۔ یہ انتہائی غلط اور بے بنیاد نظریہ ہے۔ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت یعنی اپنی صفت پر بنایا۔ ابن آدم انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اور ہم نے انسان کو سوکھی ہوئی مٹی سے، سیاہ کیچڑ سے جو متغیر ہو چکا تھا پیدا کیا، اور جنوں کو ہم نے تیز آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو سوکھی ہوئی مٹی، سیاہ متغیر کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، اور جب میں اسے تکمیل کو پہنچاؤں اور اپنی روح اس میں پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرنا۔ تو سارے فرشتوں نے فرما برداری کی، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، کس نے روکا تم کو آدم کو سجدہ کرنے سے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں بہتر ہوں اس سے، کیونکہ میں پیداوار ہوں آگ سے، یہ پیدا ہوا ہے مٹی سے۔ اللہ رب العزت نے کہا تو اس سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا میرے رب، تو مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ کہا گیا کہ تجھے مہلت ہے ایک معلوم وقت تک۔ اس نے کہا میرے رب، جس طرح تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا، اسی طرح میں انہیں زمین میں خوبصورت بن کر دکھاؤں گا اور ان سب کے نام رکھوں گا سوائے تیرے خاص بندوں کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے میری طرف کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، مگر وہ جاہلوں میں سے ہوں گے جو تیرے پیچھے چلیں، اور یقیناً ان سب کی جگہ دوزخ مقرر ہے۔ انسان کی جسمانی پیدائش کے نکات بھی قرآن مجید میں متعدد مقام پر زیر بحث آئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ جی کر اٹھنے میں شک ہے تو غور کرو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے، جو پورا اور ادھورا بن جاتا ہے، تاکہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیں، اور جو ہم چاہتے ہیں رحموں میں ایک مقرر وقت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی ایسا ہے جو وفات اور کوئی تم میں سے بڑھاپے کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ بے علم ہو جائے۔ کیا انسان نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ خدا اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام مخلوقات میں اشرف ترین مقام دیا ہے اور اسے اپنے بہترین مخلوق قرار دیا ہے، جسے بہترین صورت وحیت میں پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ 3 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا۔ یہ بہترین صورت فرمان خدا بندی کے مطابق خدا کی اپنی فطرت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی فطری ہے۔ قرآن مجید میں بھی یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ کی فطرت وہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ خدا کی بنائی ہوئی میں تغیر متبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ ان مباحث سے انسان کی تخلیق، زمین پر اس کے منصب، دین اور نظریہ حیات پر روشنی پڑتی ہے۔ انسان نے کبھی بھی بذات خود یہ کوشش نہیں کی کہ اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں سواریاں دیں، اور انہیں پاک چیزوں سے رزق عطا کیا، اور بہت سی ان چیزوں پر جو ہم نے پیدا کی ان کو ایک طرح کی فضیلت عطا کی۔ انسان اس دنیا میں خدا کے نائب کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا وہ اس کائنات میں تصرف کرنے کا حقدار ہے۔ اس فرض نیابت کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خدا کے سوا
اور کسی کے آگے نہ جھکے۔ دنیا کی اشیاء کو خدا کے احکام کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرے، انہیں امانت سمجھے، اپنے اعمال خدا کے قانون کے مطابق انجام دے اور قیامت کے روز جواب دہی کو پیش نظر رکھے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر میرا بندہ ایک بالش برابر میرے قریب آئے تو میں بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک بار کہتا ہے یا اللہ تو میں 70 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی یا عبدی یا عبدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں اکمل ترین انسان ہیں، گویا انسان کامل حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔